الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ مبارکباد کے لائق ہیں اہل خانہ عمران بھائی، ان کے والد محترم، یہ تمام تر بھائی، دلہا عدنان بھائی کہ اس خوشی کے موقع پہ مختصر لیکن بڑی ہی پرخلوص محفل سجائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محفل سجی ہوئی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آیا ہوا ہوں اور نعت چل رہی ہے، لیکن میں اپنی کیفیت بتاؤں، میری نگاہیں تلاش کر رہی تھی ان میں سے دلہا کون ہے۔ تو وہ چشمے والے بھائی بیٹھے تھے، میں نے کہا شاید وہ دلہا ہیں، تو پھر دلہا بھی پھر دلہا کی طرح ہے، ماشاءاللہ ہے، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ یہ خوشیوں کے موقع زندگی میں جب والدین کو دیکھنے کو مل جائے نا تو سمجھیں ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے، جب وہ یہ خوشیاں اپنے بچوں کی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ خوشی کے موقع زندگی میں بہت کم آیا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ میسر نہیں آتے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ، بہت سے لوگوں کو یوں میسر نہیں آتے کہ اس سے پہلے ہی انہیں موت کی آغوش گھیر لیتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر بچہ جوان نہیں ہوتا، ہر جوان بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے توبہ میں تاخیر نہ کرو۔ تو ہر شخص یہ سوچے کہ میری شادی ہوگی، پوری فیوچر پلاننگ کرے، اور گناہ چھوڑنے کا اس نے جو اسٹیپ رکھا ہوا ہے وہ بڑھاپے کا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اتنا آگے تک جائے، ہر شخص کو یہ موقع نہیں ملتا کہ اسے ڈاکٹرز جواب دیں، وہ ہاسپٹلائز ہو، ایک ہفتے بعد اس کی موت ہو، نہیں، سیکنڈ میں بندہ چلا جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ تو خوشیوں کے موقع پہ بالخصوص ہمارا رب جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہم اگر ویسے نظر آ جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے، بولیں سبحان اللہ۔ بندہ موت میتوں سپارے بھی کھولے، چیئیں بھی کھولے، پڑھوائے اور سب کچھ ہو، اور رسالے ثواب اور مفتی صاحب بھی آ جائیں اور امام صاحب بھی دعا کرا دیں، امام صاحب اوپر بیٹھ گیا، امام صاحب بھی دعا کرا دیں، تو اب یہ تو تھا غمی کا موقع، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے جب آتا ہے نا خوشی کا موقع، پھر ایک جملہ آتا ہے، یار اتنا تو چلتا ہے، بس یہ اتنا تو چلتا ہے، میں سب کچھ کر لیں گے اور کہیں گے اتنا تو چلتا ہے۔ حقائق پہ بات کرنے کی میری عادت ہے، یہ میری مجبوری ہے، میرا طرز بیاں کچھ ایسا ہے کہ جو ریئلٹیز ہوتی ہیں اس پہ بات کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان، ہماری قوم اس کو ذہن میں اتارے اور سمجھے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہمارے ٹرینڈ بن گیا ہے کہ مایوں کا دن ہوگا، مایوں کے دن میں نکاح رکھ لیا، مایوں نکاح کی آڑ میں آ گیا، مایوں تو جائز نہیں تھا، ہندوانہ رسم تھی، چلو بھائی اب مایوں نہیں کہیں گے، سب کہیں گے نکاح ہے، اچھا ہے وہ مایوں، تو مایوں میں نکاح رکھ لیتے ہیں۔ پھر صبح جو ہے وہ قرآن خوانی ہوتی ہے، دوپہر یا شام میں کوئی میلاد خوانی ہو جاتی ہے، نعت خوانی ہو جاتی ہے، اور رات میں باقاعدہ پھر جو ہے وہ ڈانسر بلائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی دن کی میں آپ کو روٹین بتا رہا ہوں لوگوں کی، یہ معاشرے میں چل رہا ہے، کس طرف ہمارا ذہن ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یا تو شیطان، ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات کی، کہ شیطان نہ ہر نیکی سے دور نہیں کرتا، بعض اوقات شیطان کان سے پکڑ کے نیکی کے قریب لاتا ہے۔ آپ یقین مانیں، ہم حیران ہوں گے یہ کیا بات ہے، شیطان بھی نیکی کے قریب لاتا ہے۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سو رہے تھے، کسی نے آ کر ہلایا، فجر قضا ہونے والی تھی، فجر قضا ہونے والی ہے، حضرت امیر معاویہ کو کوئی ہلا رہا ہے، نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کی آنکھ کھلی، پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کون ہوں؟ کیا کرنے آئے؟ فجر کی نماز کے لیے جگانے آیا ہوں، قضا نہ ہو جائے جلدی سے پڑھ لو۔ حضرت امیر معاویہ حیران، یار تو شیطان، تیرا ہی کام کب سے آ گیا؟ یہ میری طرف سے آپ قبول فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا ہی کام کب سے ہو گیا کہ تو نمازوں کے لیے جگانے لگے؟ تو اس نے کہا نہیں میرا کام واقعی نہیں ہے، یہ میرا کام تو نمازیں چھٹوانا ہے۔ کہا پھر میری فجر چھوٹ رہی ہے، قضا ہو رہی ہے تو اٹھانے آ گیا؟ کہا ایک بار اے امیر معاویہ، ایک بار تمہاری فجر قضا ہوئی تھی، تم اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ تمہارے رونے پہ اللہ کو اتنا پیار آیا تھا، رب نے تمہاری اس قضا نماز کو بھی قبول کیا تھا اور اللہ نے کئی نفلی نمازوں کا ثواب بھی تمہیں دے دیا تھا۔ تو اب میں نے کہا اگر اب اس بندے کی نماز قضا ہو گئی
تو اس نے تو رب کے آگے رو رو کے اپنی قضا نماز کا بھی ثواب پورا کروانا اور نفلی ثواب نمازوں کا بھی ثواب لے لینا، اس لیے میں خود نماز کے لیے جگانے آیا ہوں. سمجھ رہے؟ شیطان نیکیاں کرواتا بھی ہے، نیکیاں چھٹواتا بھی ہے. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنا اپنے آپ کو انالائز کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ شیطان تو نہیں کھیل رہا میرے ساتھ. اب شیطان شادی کے موقع پہ کان سے پکڑ کے نیکی کے قریب لاتا ہے. نعت خوانی کروا لینا، قرآن خوانی کروا لینا. اچھا اب قرآن خوانی نعت خوانی کروا کے اندر سے جذبات آتے ہیں، یار دیکھو نیکی کا کام تو کر لیا نا، اللہ رسول کا ذکر تو کر لیا نا، اب جو آئے من میں کرتے پھرو. یہ شیطان آپ کو اس نیکی کے قریب لایا ہے کہ یہ کرو اور پھر جو دل چاہے کرتے رہو. ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھ جائے کہ پھر قوالی نائٹ بھی جائز ہے، پھر یہ نائٹ بھی جائز ہے، پھر جو دل میں آئے کرو. بھائی شادی ہے، زندگی میں ایک ہی بار تو ہوتی ہے اور اتنا تو چلتا ہے، بس اس پہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے. تو خدا را یہ وہ حقائق ہیں جن پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم ابھی اکثر نوجوان ہی بیٹھے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ہماری شادی ہو تو ہم اپنے لیے اسٹینڈ لیں، اسٹیپ لیں، قدم اٹھائیں کہ یار میری شادی ہے، میں اپنے رب کو اپنی خوشیوں میں ناراض نہیں کرنا چاہتا. ان خوشیوں کا آگ نہ لگ جائے کہ جس میں رب ناراض ہو جائے. میں نے آیت پڑھی، سنے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بولیں سبحان اللہ. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے. بلیو کریں، جس وقت میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا، میں نے ایک اور مقام پہ بھی بیان کی تھی، اسی طرح شادی کا گرینڈ ایونٹ تھا، تو میں حیران تھا کہ یہ کتنا مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہارے لیے میاں بیوی کے جوڑے بنائے. اور پھر اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال فرمایا نا، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا ازواجا لتسکنوا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ شادی ہوئی ہے، دوسرے دن ملے، بندہ کہتا ہے یار شادی کے بعد جیسا تو مزہ ہی زندگی میں کوئی نہیں. ایک ہفتے بعد ملے، بندہ کہتا ہے یار شادی کرو، بس شادی کرو، بہت موج ہے شادی کے بعد، سکون ہے یار، لائف سیٹ ہے، دماغ سیٹ ہے، گول سیٹ ہے، سب کچھ سیٹ ہے. یہ بندے کے ایک ہفتے بعد شادی کا حال ہے. اب یہ بندہ ایک سال بعد مل رہا ہے، یار شادی نہیں کرنا، پھنس جاؤ گے. یہ رائے کیوں بدل گئی؟ ایک ہفتے بعد تو آپ موٹیویٹ کر رہے تھے، اب دوسروں کو منع کر رہے ہیں. یہ رائے کیوں بدلی؟ سکون کیوں تباہ ہوا؟ سکون کیوں برباد ہوا؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں نے یہ سکون کا رشتہ بنایا، تمہیں سکون ملا، لیکن ایک ہفتے تک ملا. مہینوں بعد، سالوں بعد تمہارا سکون کہاں گیا؟ اب تم کیوں کہہ رہے ہو کہ شادی نہیں کرنا؟ تمہارا سکون بے سکونی میں کیوں تبدیل ہوا؟ کیونکہ اللہ نے جس وجہ سے، جس سبب سے اور جس رب نے یہ رشتہ سکون کا بنایا تھا نا، تم نے اس سکون کے رشتے کو بنتے وقت نا، اس رشتے اور نکاح میں آتے وقت جو وہ کام کیے تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس وجہ سے تمہاری زندگی کا سکون اڑ گیا. اب کیسے سکون آئے گا؟ اب تو ایک سال بعد، ایک مہینے بعد، کچھ سال بعد، کچھ وقت بعد، کچھ لمحات بعد وہ وقت تو آنا ہی ہے کہ بندہ کہے گا یار شادی نہیں کرنا. پھر جھگڑے، فساد، اور آپ ریش ہو جائیں، آپ کورٹ جائیں یا آپ دارالفتہ جائیں جہاں مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، آپ ریش ہو نکلوا لیں. کس قدر تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں. 1 مہینے میں طلاق، 6 مہینے میں طلاق، 1 سال میں طلاق. گھر ہی نہیں بس رہے لوگوں کے. کیوں؟ ہمارا معاشرہ غور ہی نہیں کر رہا. کہتے ہیں شو آف کراؤ. کمایا کس لیے؟ اس لیے تو کمایا دکھائیں گے. اللہ کے ولی اس لیے تھوڑی کمایا کہ دکھائیں گے، اس لیے کمایا کہ اللہ کی راہ میں لگائیں گے، اس لیے کمایا کہ اپنی نسلوں پہ لگائیں گے، انہیں صدقہ جاریہ بنائیں گے اپنے لیے. اس لیے کمایا، اس لیے تھوڑی کمایا کہ دنیا کو دکھائیں گے اور خود پیش کریں گے، آؤ مجھے نظر لگاؤ. ہائے ہائے لگ جائے پھر نظر، پھر کہتے ہیں یار نظر لگ گئی، نظر کھا گئی. شادی اتنی گرینڈ کرتے ہیں، اتنا ولیمہ گرینڈ کریں گے، دنیا کو دکھائیں گے، پھر جو حالات خراب ہوتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یار نظریں کھا گئی. نظریں کیوں کھائیں؟ دکھایا آپ نے. کس نے کہا تھا اتنا شو آف کرو؟ شادی سب سے سمپل عمل ہے دین اسلام میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی توجہ ہے، بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پیچھے والے 4 اب آپ بھی بولیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ، سلامت رہیں. چلے میں آپ کو کچھ اشعار سناتا ہوں، آپ کی طبیعتیں تھوڑی چینج ہوں گی، ایک عشق کا رنگ آئے گا. ٹھیک ہے، چلے وہ اشعار پڑھتے ہیں. ایک بار بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اشعار کچھ یوں ہیں کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور انہی کے ذکر سے روشن راتیں پھر لوٹ آتی ہیں، انہی کے ذکر سے روشن راتیں پھر لوٹ آتی ہیں.
نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نبی کا نام لے کے تو ہم اس نکاح میں برکت پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ اپنے نبی کا نام لیں گے، اپنے رب کا ذکر کریں گے، اس گھر پہ بھی برکتیں نازل ہوں گی، اس نکاح میں بھی برکتیں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر لیا جائے نا، جس جگہ، جس نشست اور جس مجلس میں، تو اگلے سال تک، پورے ایک سال کا ڈیوریشن ہے، ایک سال تک اللہ تعالیٰ اس گھر کو، اس مکی کو، اس مکان کو، ان میں رہنے والوں کو آفات اور بلیات سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ نبی کے ذکر کی برکت کا عالم ہے کہ ذکر ایسا ہوا ہے نا۔ اور ایک اور بات، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں چمکتے ستارے دکھائی دیتے ہیں نا۔ صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے صحابہ، تمہارے لیے چمکتے ستارے آسمان پہ یہ ہیں، یہ بتاؤ فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا ستارے؟ سن رہے ہیں آپ سوال کیا ہے؟ جب فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف دیکھیں، تمہاری تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جب تم ان پیارے ستاروں کو دیکھتے ہو، جب فرشتے زمین پر دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کون سے ستارے ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، 10 بستہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، زمین کی وہ جگہیں، وہ نشستیں، وہ گھر کہ جہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجا لی جاتی ہے نا، وہ فرشتوں کی نظر میں ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین پہ کوئی ستارہ اتر آیا ہو۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر سجایا جائے اور محفل سجائی جائے، فرشتوں کی نظر میں وہ ستارہ ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے اور دمک رہا ہوتا ہے آبتاب کے ساتھ۔ تو یہ سعادت کی محفل ہوتی ہیں۔ یہ ایسی محفلیں ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بندہ اٹھتا ہے نا تو اس میں بیٹھنے والے کا اللہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ ایسی محفلیں۔ تو جب مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، جب مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ، ایک دوست آیا تھا، ایک دوست آیا تھا، محفل میں تو نہیں آیا تھا، وہ تو دوسرے دوست سے ملنے آیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ ایک دوست آیا تھا، وہ محفل میں نہیں آیا تھا، وہ دوسرے دوست سے ملنے آیا تھا، اور اللہ نے کیا اعلان کیا؟ کیا اعلان کیا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا جو جو محفل میں آیا سب کی مغفرت فرما دی۔ فرشتہ کھڑا ہوا، کہا یا اللہ، ایک بندہ آیا تھا، وہ تو دوست سے ملنے آیا تھا، ممکن ہے یہاں بھی کوئی کسی کام سے آیا ہو، بیٹھا ہوا یار، چلو بیٹھے ہوئے، صحیح ہے۔ تو نیتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں وقت تو جا رہا ہے نا، بیٹھے بھی تو ہے نا، کیوں نہ ہم نیت کر لیں کہ یار کچھ سیکھ کے اڑ جائیں، اور یقیناً آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ مختصر گفتگو ہے انشاءاللہ۔ اب فرشتے نے کلیم کیا، عرض کی کہ اے رب، وہاں تو وہ بندہ آیا تھا اور وہ جو ہے نا دوست سے ملنا آیا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا بیٹھا تو میرے ذکر کرنے والوں میں تھا نا، میری رحمت میں کمی نہیں، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ اور نکاح کی مجلس، وہ محفل نشست وہ برکت والی ہوتی ہے کہ جب نکاح کی مجلس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ نکاح وہ عمل ہے کہ جب نکاح انسان کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور نکاح وہ عمل ہے کہ جب نکاح انسان کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پہ کھاد ڈالتا ہے کہ اس نے تو اپنا ایمان مجھ سے بچا لیا۔ یہ ہے نکاح۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول بیٹھے ہوئے، ان کے کپڑوں پہ نا زعفران کا کوئی نشان تھا، خوشبو کا نشان تھا، بخاری شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں۔ اب جب نبی علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا یہ کیسا نشان ہے؟ وہ رات کو نا انصار کی ایک لڑکی سے حضور نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ کیا کیا ہے؟ شادی۔ ہم سگے بہن بھائی جتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں نا، اس سے کروڑ درجے زیادہ صحابی رسول حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں۔ آپ ایسا ہوتا ہے کہ شادی اور سگے بہن بھائی کو نہ بلائیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے صحابی رسول کہ میں نے رات کو انصار کی ایک لڑکی سے حضور شادی کر لی۔ نبی علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ولیمہ کر لینا، اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ کرو۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اٹس مین کہ نبی علیہ السلام کے دور میں نکاح کرنا اتنی کامن اور آسان بات تھی کہ نکاح کر لیا اور بلایا نہیں تو نبی علیہ السلام نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ آج شادی میں کسی کو نہ بلاؤ نا، دور کا وہ جاننے والا ہو نا، اسے بھی نہ بلاؤ تو وہ 2 ہفتے احتجاج کرے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا کہ آپ نے مجھے شادی میں کیوں نہیں بلایا۔ اتنی مشکل ہم نے کی ہے شادی، ہم نے کیا ہے شادی کو مشکل اپنے نوجوانوں کے لیے۔ تو خدارا
نوجوان بیٹھے ہیں, بچے کم ہی ہیں, اس لیے میں وہ جملہ دے دیتا ہوں, ایک محقق نے دیا تھا وہ جملہ اور مجھے تو کافی سمجھ میں آیا. اس نے کہا جب نکاح کی قیمت لاکھوں پہ پہنچ جائے نا, نکاح کی قیمت لاکھوں پہ پہنچ جائے تو زنا کی قیمت صرف 2 پیالی چائے رہ جاتی ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ, یہ ہے حقیقت. الیاذ باللہ تعالی. ہم کہتے ہیں بھائی کوئی بات ہی نہیں ہے, تو خدا را اپنی نسلوں کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے نکاح کو, شادی کو آسان کریں اور وقت پہ کریں. اب پاکستان میں خاص طور پہ بالخصوص ایشو پتہ ہے کیا ہے, جو وقت پہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے, اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا, اس کے شکوے ہی ہیں, اس کی جاب نہیں ہے, اس کا کاروبار نہیں ہے, ویل سیٹ نہیں ہے. اب کیسے اس کا رشتہ کریں, لیکن وہ نکاح کرنا چاہتا ہے. اب یہ نکاح کرنا چاہ رہے تو سیٹ نہیں ہے بندہ, اور جو ویل سیٹ ہے وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے لائف انجوائے کرنی ہے بھی, تو ذمہ داریاں کون اٹھائے گا یار, یہ بیوی, یہ بچے, یہ ذمہ داریاں, تمہیں تو پتہ ہی نہیں رب نے کیا فرمایا. فرمایا ازواجا لتسکنوا, جو حلال رشتے میں اللہ نے برکت رکھی ہے نا, اسے تم جان ہی نہیں سکتے. یہ وہی جان سکتا ہے جو حلال رشتے میں بن چکا ہے. حرام میں لذت ہوگی لیکن بے سکونی ہوگی, حلال میں اللہ لذت بھی دے گا اور سکون بھی دے گا. دلی سکون, قلبی سکون, ذہنی سکون, جسمانی سکون, روحانی سکون, صرف کس وجہ سے؟ حلال راستہ اپنانے کی وجہ سے. میں بند لفظوں میں ایک حدیث سناؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی بیوی سے ملتا ہے اللہ اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے. کس کا ثواب دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ تو ہماری ضرورت ہے, اس میں تو لذت بھی ہے, اس میں بھی ثواب. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, حرام راستہ بھی موجود تھا نا, لیکن اس بندے نے حلال راستہ اختیار کیا, اس حلال راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جب انسان اپنی زوجہ سے ملتا ہے نا, ایک بار ملنے پہ, یہ حدیث میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے, صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے نکاح کے لیے بتا رہا ہوں. جب انسان اپنی زوجہ سے ملتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک بچہ جو پیدا ہوا, اس کی تربیت کی, اسے جوان کیا, وہ اللہ کی راہ میں گیا اور شہید ہو گیا. ایک بار بیوی کا حق ادا کرنے پہ اللہ ایسا بچہ اپنی راہ میں شہید کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ہے نکاح. کیسے کمائیں گے ہم اتنا ثواب؟ تو حلال طریقے سے زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے نکاح کو جتنا ہو سکے آسان کریں. جیسے ہی بالغوں کوشش کریں جلد سے جلد اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. کوئی جاب لگے یا کوئی کاروباری سسٹم ہے, بس اس کا نکاح کریں, جلد سے جلد نکاح کریں. نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے صحابی رسول حضرت عمر فاروق نا گشت کر رہے تھے, رات کا پہر تھا. ابھی یہ فین بند ہو جائے نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی بڑا سکون ہے. ہم سب چپ ہو جائیں گے تو دور دور کی ایک ایک آواز آ رہی ہوگی, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ہوتا ہے سناٹا, سکون بالکل. اب مدینے میں گشت کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق, اور ایسا ہی سکون, بالکل خاموشی, رات کا پہر. اب تھکے نا, ایک صحابی رسول ساتھ تھے, تو حضرت عمر فاروق نے کسی گھر سے ٹیک لگا لی تھوڑی دیر کے لیے. جیسے ہی ٹیک لگائی نا تو ایک ماں کی آواز آئی. ماں اپنی بچی کو ہلاتی ہے اور بچی کو کہتی ہے بیٹا اٹھو, رات ہو گئی ہے. اماں جی کیا کرنا ہے؟ دودھ میں پانی ملا دو. دودھ میں نہیں, یہ کون سن رہا ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں اپنے کانوں سے. باہر آواز آ رہی ہے گھر سے, وہ کہتی ہے بیٹا رات ہو گئی, سب سو گئے, جلدی اٹھو, دودھ میں پانی ملاؤ. کہا نہیں آئی, امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے منع کر رکھا ہے, امی جان میں کیسے دودھ میں پانی ملا دوں؟ تو ماں نے کہا اس وقت کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں, وہ تو سو رہے ہیں. تو بیٹی نے جو برجستہ جواب دیا نا, آن دی اسپاٹ, سننے کے قابل. بیٹی نے کہا عمر فاروق نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ جب جواب سنا, ماں بھی بالکل خاموش. حضرت عمر فاروق نے صحابی رسول جو ساتھ تھے نا, انہیں کہا اس پہ نشان لگاؤ اس گھر پہ, صبح دیکھتے اس کا کرنا کیا ہے. نشان لگایا, صبح کر بیٹھے, بیٹوں کو جمع کیا, کہا بیٹا تم میں سے نکاح کون کرنا چاہتا ہے؟ کیا وقت تھا نا وہ زوار بھائی, کیا وقت تھا کہ باپ بیٹوں کو جمع کرے اور بولے بیٹا تم میں سے نکاح کون کرنا چاہتا ہے. سوچیں, یہ منظر سوچیں کہ یہ وقت ہونا چاہیے کہ باپ خود آفر کرے, بیٹا تو کون نکاح کرنا چاہتا ہے, کس کی تمنا ہے, کون اس وقت نکاح کرنے کی پوزیشن میں, ہم اس کا نکاح کریں گے. یہاں تو بچہ ہی بغلوں میں منہ دے رہا ہوتا ہے, میں کیسے اپنے ماں باپ کو بتاؤں کہ مجھے نکاح کرنا ہے. شرما رہا ہوتا ہے, شرما نہیں رہا ہوتا تو پھر پریشر میں ہوتا ہے. وہ اتنا منہ نہیں اس کا پڑتا کہ میں حلال راستہ اپنانے کے لیے اپنے ماں باپ کو یہ کہہ دوں کہ مجھے نکاح کرنا ہے. نہیں, ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جائے گا گھر میں, بھائی کیسے نکاح کرنا چاہتا ہے یہ. اچھا یہ رات کو موبائل پہ لگا ہوا ہے, یہ چیٹنگ کر رہا ہے, یہ کالنگ کر رہا ہے, یہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے, یہ ٹائم پاس کر رہا ہے, یہ ڈیٹنگ پہ جا رہا ہے, سب کو سب کچھ پتا ہوگا, خاموش, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا.
جہاں بات نکاح کی آئے گی وہاں پنگے شروع ہو جائیں گے, وہاں مسئلے شروع ہو جائیں گے. کس کشمکش میں ہم جی رہے ہیں. حرام کر رہا ہے سب کو پتہ ہے تو خاموش ہے, حلال کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیسی زندگی ہے, کیسا معاشرہ ہے. تو خدا رہا اس کو بدلنے کی کوشش کریں. حضرت عمر فاروق نے جمع کیا, کہا بیٹا تم میں سے کون نکاح کرنا چاہتا ہے؟ اپنے ایک بیٹے کا نکاح اس بیٹی سے کر دیا, سبحان اللہ. اس کے لیے رشتہ بھیج دیا, اس اپنی بہو بنا لیا. کہا جو تنہائیوں میں بھی یہ خیال رکھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے, یہ اس قابل ہے کہ اسے میری گھر کی بہو بننا چاہیے. پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا, اور پھر ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا گوہر نایاب اللہ کا ولی پیدا ہوا. تو جب رشتوں کا انتخاب اس وجہ سے کیا جاتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ رشتوں میں برکتیں بھی رکھتا ہے اور اولادیں بھی پھر ایسی عطا فرماتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ دعا کے لیے آئے نا, آپ اندر دعا کرنے گئے, لوگوں نے پوچھا کمرہ بند کر کے دعا کیوں کی؟ انہوں نے کہا میں اندر گیا, میں نے اپنی ماں کی کرتی کے دھاگوں کو بچھایا جا نماز پہ. اللہ کے ولی نظام الدین اولیاء کہتے میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا اے اللہ, نظام کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے, یہ میری ماں کی کرتی کے وہ دھاگے ہیں کہ جس پہ کسی نامحرم کی زندگی بھر نظر نہیں پڑی, تجھے ان دھاگوں کا وسیلہ ہے اللہ بارش برسا دے. اللہ نے بارش کو برسانا شروع کر دیا. جن ماؤں کی کرتی کے دھاگے کے وسیلے سے اللہ بارشیں برساتا ہو, ان ماؤں کی گود میں نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنی بیوی کو جتنا شو آف کرائیں گے اتنا اچھا ہے. بھائی دیکھو میری بیوی کتنی خوبصورت ہے, دیکھنے کے لیے تو ہے, میری بیوی ہے, جس کو چاہوں دکھاؤں. میں نا کنجسٹڈ مائنڈ نہیں ہوں, میں براڈ مائنڈیڈ ہوں, میں فریش مائنڈ ہوں, میں نہیں روک ٹوک کرتا, میں پردے کا نہیں بولتا, ابھی برقع پہناؤں گا نہیں. یہ معاشرہ ہو گیا, یہ نوجوان کا ذہن ہو گیا ہے. دیوس سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ دیوس وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنی ماں, بہن, بیٹی اور بیوی, محرم رشتے جو ہے نا عورتوں کے, کہا دیوس وہ ہے کہ جو اس پہ غیرت نہ ہے, یعنی اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری بہن, میری بیٹی, میری بیوی کو کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے, اسے یہ پرواہ ہی نہیں ہے, بے پردہ رکھتا ہے نا وہ. فرمایا یہ شخص دیوس ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی ڈسٹینس پہ آ رہی ہوگی, 500 سال کی دوری پہ, لیکن یہ دیوس شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کیا ہے. بیوی کے ساتھ اسٹیٹس لگا رہے ہیں, بیوی کو اسٹیٹس پہ شو کرا رہے ہیں. تقویٰ تھوڑا سا آ گیا تو وہ تقویٰ کیسا ہے کہ منہ پہ ایموجی لگا کے بیوی کو لگا رہے ہیں. چہرہ ہی عورت ہے نا, چہرہ ہی عورت ہے, چہرے کا پردہ ہے, جسم کا نہیں ہے, ہاتھوں کا نہیں ہے. تو خدارا اس سے باہر آئیں, باہر آئیں اور باہر آئیں. دین کو اپنانے کی کوشش کریں, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا برکت والا نکاح پتہ ہے کون سا ہے؟ فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں دونوں فریقین پہ بوجھ کم پڑے. وہاں سے کہتے ہیں جہیز کی ڈیمانڈ, یہ میں یہاں کی نہیں, میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. وہاں سے کہتے ہیں بھائی جہیز کی لسٹ یہ لانا. وہاں سے کہتے ہیں بھائی حق مہر لاکھوں رکھ دو تاکہ چھوڑ نہ پائے. طلاق کا تعلق حق مہر سے ہے ہی نہیں, زبان سے لفظ نکلے فارغ, ہے ہی نہیں, کوئی لنک ہی نہیں ہے. معاشرے نے یہ بنا دیا بھائی حق مہر زیادہ رکھوانا تاکہ بیٹی کو چھوڑے نا تو پھر چھوڑ نہ سکے آسانی سے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ حق مہر شوہر کی آمدنی کے حساب سے ہونا چاہیے کہ جو شوہر آسانی سے ادا کر سکے, یہ معاشرہ سکھاتا ہے. اور جہیز کے نام پہ جتنا وہ دینا چاہیں اپنی خوشی سے دیں, منع نہیں ہے. آپ اخلاقاً منع کریں کہ نہ دیں, ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں, لیکن اگر وہ دیں اپنی خوشی سے, منع نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ منع ہے, لیکن ڈیمانڈ کرنا منع ہے. کہ آپ خود ڈیمانڈ کریں اور دل میں لالچ رکھیں کہ یہ بھی ملنا چاہیے, اور نہ ملے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اٹھتے بیٹھتے سسرال میں تانے دینا شروع ہو جائیں کہ یہ نہیں لائی اور وہ نہیں لائی, اور یہ جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا بیٹی دے دی یار, اس نے رکھا کیا ہے پھر پیچھے. ہمارا معاشرہ یہ کیوں نہیں سمجھتا؟ میں اس لیے یہ ساری چیزیں ایڈریس کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی باتوں کو جانا ہوتا ہے, معاشرے کے مسائل ہیں, جب آتے ہیں نا تو پھر لگ پتہ جاتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں چل کیا رہا ہے, لوگ کتنا پریشان ہیں, کتنا تنگ ہیں, آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. آخری بات کرتا ہوں, میاں بیوی کے تعلق میں نا محبت ہونا بہت ضروری ہے, اور محبت دو طرفہ ہو تو ہی اچھا ہوتا ہے. یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے. دو طرفہ کیسے؟ سیرت سے مثال دے رہا ہوں, کوئی عاشقی والی بات نہیں کر رہا ہوں میں. سیرت سے مثال کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے باہر سے, فرمایا عائشہ پانی پلاؤ. سیدہ پاک نے پانی دیا, پہلے خود پی لیا پھر دیا. اب باہر سے بندہ آئے نا, ہمارا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہوں, بندہ باہر سے آتا ہے نا تو الگ ہی وہ فارم میں ہوتا ہے, چہرہ اس کا پھولا ہوا, ابرو ماتھے پہ, آنکھیں چڑھی ہوئی, غصہ. بھائی تھکا آ رہا ہے, محنت کر کے آیا ہے, ابھی پہنچا, اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے, پانی لاؤ, یہ چاہیے, وہ کرو, کھانا کیسے بنایا ہے, آج کیا بنایا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا. نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے, سیدہ پاک نے پانی پیش کیا, تھوڑا سا پی لیا تھا, دیا. اتنی تھکن کے عالم میں اور آنے کے عالم میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تم نے پانی کس طرف سے پیا تھا. سبحان اللہ. سیدہ پاک نے فرمایا حضور اس طرف سے پیا تھا. نبی علیہ السلام نے اسی طرف سے پانی کو پیا. سبحان اللہ.
یہ ہے محبت بیوی سے، بیوی کا خیال، اس کی دلجوئی، اس کو مان دینا، اس کو عزت دینا۔ اس تھکن کے عالم میں بھی ابھی آئے ہیں اور پوچھ رہے پانی کس طرف سے پیا، نبی علیہ السلام نے بھی وہاں سے پانی پیا، کیسا محبت کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ انہ لا یہون علی الموت، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ان اریتک زوجتی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ یہ جملہ محسوس کرنے والا ہے، محبت والے بھی سمجھیں گے اس کو جو واقعی بیویوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جب سے مجھے پتہ لگا ہے نا کہ تم میری بیوی جنت میں بھی ہو، مجھ پہ تو موت ہی آسان ہو گئی ہے۔ سب سے مشکل انسان پہ موت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار سب کچھ کرنا ہے، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آیا ابھی، بہت کچھ کرنا ہے، موت مشکل ہے نا۔ حضور علیہ السلام سمجھانے کے لیے ہماری عقلوں کے مطابق مثال دے رہے ہیں، فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ لگا جنت میں بھی تم ہو میری بیوی، مجھ پہ تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ یہ ہوتی ہے بیوی کی دلجوئی، بیوی کا مان، بیوی کو رسپیکٹ دینا۔ اور شوہر کو کیسی رسپیکٹ ملنی چاہیے؟ پھر ختم ہی کر دی بات، یوں سمجھے قلم ہی ٹوٹ گیا ہے، ایسی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ شوہر کو ہوتی کہ بیوی سجدہ کرے۔ شوہر کو حکم ہوتا کہ بیوی کو سجدہ کرے، لیکن میری امت میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ لیول ہے شوہر کا، یہ عزت ہے، یہ تکریم ہے، اتنا عزت اور مقام اللہ نے دیا۔ ایک دنیاوی بات ہے لیکن سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں۔ میاں بیوی ہوتے ہیں نا، دونوں کی وفا کا ایک ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ دلہا میاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں آگے تک کہنے دے دوں، انشاءاللہ کام آئیں گے ان کے ٹپس۔ بیوی کی وفا اور شوہر کی وفا، دونوں کی وفا کا ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا وفادار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیوی کا کب پتہ لگے گا وہ وفادار ہے؟ بیوی کا جو پتہ لگتا ہے نا وفاداری کا، وہ شوہر کی غربت میں لگتا ہے۔ جب شوہر کی جیب خالی ہے نا، اب بیوی کی وفا کا امتحان شروع ہے۔ اب یہ برانڈ دلانے والا شوہر، اچھے کھانے کھلانے والا شوہر، اچھی جگہ گھمانے والا شوہر، اب خالی جیب ہے، خالصتاً صرف اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، اس کی ذات آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب دکھاؤ آپ کتنی محبت کرتی ہو اپنے شوہر سے۔ ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں جو اپنا رستہ ناپ لیتی ہیں، ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور بھی نکل جاتی ہیں، اور ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئے تو ایسی بیماری آئے کہ سب دنیا والے چھوڑ جائیں، رشتہ دار چھوڑ جائیں، سگے رشتے چھوڑ جائیں، لیکن ان کی بیوی نہ چھوڑ کے جائے، ان کی بیوی نہ چھوڑ کے جائے۔ نبھانے والے ہوں تو شوہر کی بیماری میں ایسے بھی نبھاتے ہیں، غربت میں ایسے بھی نبھاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ کیسی مصیبت آئی تھی، آپ کے ہزاروں کی تعداد میں جانور مر گئے، آپ کی چھت گری، سارے بچے دب کے مر گئے، ایسی مصیبت، بیماری ایسی کہ ناقابل برداشت، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو، ایسی آزمائش میں بیوی ساتھ کھڑی تھی۔ یہ سیرت بتاتی ہے ان کی بیوی ساتھ کھڑی تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی سیرت سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سب نے مجھ سے منہ موڑے نا تو مجھ پہ اپنے خزانوں کے منہ جس نے کھولے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، وہ میری زوجہ اور پوری امت کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے کہ تم نبی نہیں، اس وقت تصدیق کرنے والی ہاں آپ ہی نبی ہیں، خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بیوی کا کردار۔ بیوی موٹیویٹ کرتی ہے، بیوی سپورٹ کرتی ہے، بیوی جذبے کو بوسٹ اپ کرتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب جذبہ بیوی کی طرف سے تنہائیوں میں ملتا ہے نا تو پھر شوہر غربت میں بھی ایک شہزادہ بن جاتا ہے، یقین مانیں۔ تو بیوی کی وفا کا شوہر کی غربت میں پتہ لگتا ہے، اور شوہر کی وفا کا کب پتہ لگتا ہے؟ اب ہے باری آپ سب کی، شوہر کی وفا کا کب پتہ لگتا ہے؟ کہ شوہر کی وفا کا بیوی کی بیماری میں پتہ لگتا ہے۔ جب بیوی بیمار ہو گئی، اب تو اس کے پاس طاقت ہی نہیں کہ اٹھ کے چائے بھی دے، تو پھر کھانا بھی پیش کرے، تو پھر کپڑے بھی پریس کرے، تو پھر جوتی بھی صاف کرے، تو پھر آپ کا سب کچھ پراپر کام کر کے دے۔ اب تو یہ لاچار ہے، یہ تو خود کہنا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ایسا ہی ہے، یہ تو خود بوجھ بن گئی۔ اب کیا کہتے چلو یار اپنی امی کے گھر چلے اور آرام مل جائے گا۔ واہ واہ واہ، اب امی کے گھر آرام ملے گا، آپ سے خدمت نہیں ہو رہی اب تھوڑی بھی، کیوں؟ شوہر کی وفا کا بیوی کی بیماری میں پتہ لگتا ہے۔ دونوں سائیڈ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ تو زندگی میں جب آپ کی غربت ہوگی تو بیوی کی وفا کا امتحان ہے، اور جب بیوی بیمار ہوگی تو آپ کی وفا کا امتحان ہے، اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکت سے دونوں ہی جگہ ہم وفا نبھانے والے بن جائیں گے، بولیں انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ آخری گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں میں اپنی۔ آپ سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں، لیکن میں پھر بھی پوچھ رہا ہوں، بولیے اللہ ایک ہے، اللہ پھر بولیں گے اللہ اللہ اللہ۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، بولیں نبی علیہ السلام، ہمارے نبی اللہ ایک،
اللہ ایک ہمارے نبی. آخری نبی اب یہ دونوں جملے آپ نے رچ کے بولنے ہیں. اللہ ہمارے نبی. آخری نبی اب اس عقیدے کو بچے کو سمجھانا بھی ہے, ذہن میں بٹھانا بھی ہے, سکھانا بھی ہے کہ جیسے رب کے لیے ایک ہونا لازم ہے, ہم رب کو ایک مانتے ہیں, یہ توحید ہے, ایسے نبی بھی آخری نبی ہیں, یہ ماننا بھی ضروری ہے. جیسے کوئی اگر رب کو ایک نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے باہر, اگر کوئی ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر, اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, 1% کے کروڑویں حصے تک بھی ہمارا کوئی بھی عالم اس سے راضی نہیں ہے, اس سے ایگری نہیں ہے, اور ہو بھی نہیں سکتا. اہل ایمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں دھڑکتا دل جو ہوتا ہے نا, اس کے دھڑکن پہ محمد محمد ہو, وہ اپنے نبی کے نام کی دھڑکن الاپتا ہو نا, وہ اس فیصلے پہ راضی نہیں ہو سکتا. ہم جذباتی ہوں گے جب جذبات کا وقت آئے گا, ہم بالکل ہوں گے, میدان میں ہوں گے. ہمارے اکابرین سرگرم ہیں, اقدامات اٹھا رہے ہیں, جب جہاں کال آئے گی وہ جیسا فرمائیں گے, جیسے قدم آگے بڑھائیں گے, ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے چلے جائیں گے. بولے انشاءاللہ. بس اتنا میسج سمجھ لیجئے, جب جہاں آپ کو اپڈیٹ ملے, اکابرین کی طرف سے کال آئے گی, تو آپ نے اپنا جان, اپنا مال, اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنی صلاحیت, اپنی جوانی سب کچھ پیش کر دینا. یہ ہے کس لیے؟ اس لیے تو ہے جس نبی کے نام پہ کھا کے ہم پلے بڑے ہیں, جن کے صدقے سے رب نے عطا کیا ہے. اللہ نے, نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے, حدیث ہے بخاری کی, اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اس حدیث کے تحت ہے کہ دنیا کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے در سے نہ ہو کر ملتی ہو. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. حضور کی ہمیں جو زندگی میں جو نعمت ملی ہے نا, وہ حضور کے در سے ہو کر ملتی ہے. تو خدا را اس کو ذہن میں رکھیں, یہ عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں. اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز, کوئی چینجنگ, کوئی تبدیلی, اس پہ ہم ایگری کر ہی نہیں سکتے. ہماری آخری سانس تک, آخری خون کے قطرے تک ہم اس کے لیے حاضر ہیں, اور انشاءاللہ حاضر رہیں گے. بولیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس محفل کو, اس برکت والی اس پروگرام کو, اس ایونٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. سادہ سی گفتگو تھی, امید ہے کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا, اور آپ کو بھی, عدنان بھائی کو بھی انشاءاللہ زندگی میں کام آئے گی. لیکن ایک خوشی کی بات یہی ہے, میں پھر اس کو اپریشیٹ کروں گا, بہت پیارا پروگرام ہے, بہت پیارا اسٹیپ ہے. دوسرا انداز سے بھی کیا جا سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کیا کیا نہیں ہوتا, میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں, ہمیں بھی پتہ ہے کیا کیا نہیں ہوتا. لیکن نکاح کی تقریب کو اتنی سادگی سے کرنا, اور پھر میلاد سجا لینا, قرآن و حدیث کی بات کرنا, تو اس سے یقیناً برکتیں ہوتی ہیں. جہاں آپ کے نبی کا ذکر ہونا, وہاں اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے. تو آپ اندازہ کریں نا برکتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو سجانا, اہل خانہ کی کوششوں, کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.